تو یہ جو فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں، تو ان میں احترام کیسے کرنا ہے، خاص طور پر ابھی جو چل رہا ہے محرم کا مہینہ، اس کا احترام کیسے کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے، سکھا کے، دکھا کے، کروا کے گئے ہیں، ہمیں وہ کام کرنے ہیں۔ اس کے آگے جو ہے وہ بس وہ الا بلا، وہ نتھو خیرے کی باتیں ہیں، فضول باتیں۔ اب اس کے اندر آپ چاہے محبت کی جو ہے نا وہ آمیزش کریں، یا آپ غم کی آمیزش کریں، آپ کوئی بھی اس میں چینی ڈالتے رہیں، جو زہر ہے وہ تو زہر ہی ہے۔ بعض کمپنی والے دوا بناتے ہیں، دوا تو ان کی دوا اتنی شدید کڑوی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر پیلے یا لال یا نیلے رنگ کی چینی چڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے گولیاں دیکھی ہوں گی، بڑی چمکدار سی گولیاں ہوتی ہیں جی، وہ جو اس کے اوپر رنگ ہوتا ہے پیلا یا لال یا نیلا یا کوئی بھی، وہ چینی ہوتی ہے، چینی، تاکہ مریض جب منہ میں رکھے، جب تک وہ پانی کا گلاس اٹھا رہا ہے تب تک اس کا منہ کڑوا نہ ہو، اوپر چینی اس کے منہ میں میٹھی میٹھی رہے، اور پھر جب وہ اس کو پیٹ میں اتار لیتا ہے تو اندر جا کے وہ چینی اوپر سے گھل جاتی ہے اور اندر کی جو اصل دوا ہے وہ پھر پیٹ میں کھلتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی کڑوی دوا تو مریض کھائے گا نہیں، تو ہماری دوا بکے گی نہیں، تو وہ اس کے اوپر چینی چڑھا دیتے ہیں، شوگر کوٹڈ کر دیتے ہیں اس کو، ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ بھائی میں اپنی مرضی سے ایک کام کر رہا ہوں جس کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، نہ اہل بیت نے کیا، نہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، نہ اور بیویوں نے یا صاحبوں نے کیا، لیکن یہ ہے کہ بھائی محبت میں تو کرنا چاہیے، یا غم کا اظہار تو کرنا چاہیے، بھائی یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے خود سارے غم دیکھے، جن کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے، جنہوں نے اپنی پھپھیاں، خالائیں، چاچے، کزن، والدین شہید ہوتے ہوئے دیکھے، خود حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ کتنے سال حضرت زندہ رہے ہیں بعد میں، حضرت نے تو نہیں کیا۔ ہماری جان اور ہماری عزتیں ان کے جوتوں پہ قربان ہوں، تو بھائی آپ اس کے اوپر چینی چڑھاتے جاؤ جو مرضی، اندر تو وہی کڑوی چیز ہے نا، اندر تو وہی خراب چیز ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام محرم کے مہینے کا احترام مجھے آپ کو دکھا کے، سکھا کے، بتا کے گئے، وہ میں نے اور آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور بھائی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اہل بیت کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنا، وہ تو ہم پہ ویسے ہی ان کا حق ہے، ان کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ساری زندگی ہم ہر سانس کے ساتھ ان کے لیے درجے بلند ہونے کی دعا کریں، ان کے لیے اللہ کی رضا خوشنودی مزید حاصل ہونے کی دعا کریں، تو ہماری زندگی کی سانسیں کم پڑ جائیں، ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے محرم کی ان تاریخوں میں کرنے کو کیا بتایا، وہ ہم نے کرنا ہے، اور وہی حضرت امام حسین نے کیا تھا، اور وہی ان کی آل اولاد نے کیا، اور وہی اللہ والے سب کرتے ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں چاہے 9 کا ملاؤ، چاہے 11 کا ملا لو، 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو۔ اگر کوئی بندہ نہیں ملا سکا کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں یہودی معاشرے میں ہیں نہیں آس پڑوس میں، اور دوسرا جو ہیں بھی اسرائیل میں اور دوسری جگہوں پر، وہ اصل میں یہودی نہیں ہے، وہ صہیونی ہیں، زائونسٹ، وہ روزے کو مانتے ہی نہیں ہیں، خبیث۔ تو حضرت کے وہاں مدینے میں تو آس پڑوس میں تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، تو وہاں تو تھا کہ ان جیسا نظر نہیں آنا ہے۔ آج کل تو ہمارے آس پڑوس میں ہیں بھی نہیں۔ البتہ سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم 2 روزوں کی نیت کریں، کل ہفتے کو رکھ لیں، پرسوں اتوار کو رکھ لیں، کل آنکھ نہیں کھلی اتوار کو رکھیں، پیر کو ساتھ رکھ لیں، اللہ کے حکم سے دن بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو محرم کا روزہ ضرور رکھیں۔ یہ ہے 9-10 محرم کا حکم جو اللہ کے نبی دے کر گئے، اس کو ہم کرنے والے ہوں۔ تو حکم تو کیا ہے کہ روزہ رکھو، ٹھیک ہے جی۔ اب میری اور آپ کی مصروفیت پورے دن کھانے، کھلانے، پینے، پلانے کی چلتی رہے تو اللہ کے نبی کی بات تو پھر ہم نے نہیں مانی نا۔ گویا ہم اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، نعوذ باللہ، ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے کہا تھا بس ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ اور ساری توجہ کھانے، کھلانے، پینے، پلانے پر، اسی پہ ساری توجہ ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم کون پورا کرے گا بھائی؟ تو یہ غلط بات ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو شخص
محرم کے 10 تاریخ کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو حضرت نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے 12 مہینے کے گناہ معاف کر دے. بھائی ظاہر ہے جو روزہ رکھے گا صبح اپنی روٹین کے ٹائم سے پہلے اٹھے گا, اللہ کی ذات سے امید ہے اور اس بندے سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ 2 نفل نماز بھی پڑھ لے گا. سحری کب کرتے ہیں بھائی؟ تہجد کے ٹائم کرتے ہیں نا. تہجد کے ٹائم سحری کر رہا ہے, 2 نفل نماز بھی پڑھ لے گا کم سے کم. اللہ اس کو ہمت دے 8 نفل پڑھے اور پڑھے. اچھا اگر بہت ہی دیر ہو رہی ہے, بس سحری کرنے کا ہی ٹائم بچا ہے, تو جب تک کھانا سامنے رکھ رہے ہیں تب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا کہ یا اللہ میں نے جتنے بڑے چھوٹے کھلے چھپے گناہ کیے, نئے پرانے, بھول گیا یا یاد رہے, اے رب کریم میں شرمندہ ہوں, مجھے معاف فرما دے. اور یہ میں روزہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق رکھنا چاہتا ہوں, اس کو قبول فرما. جب وہ بڑے گناہوں سے توبہ کر لے گا تو چھوٹے گناہ صرف روزہ رکھنے سے سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے, اور بڑے توبہ کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. نامہ اعمال پاک ہو جائے گا. ایک روزہ, آج کل ٹھنڈے دن ہیں, ٹھنڈا موسم ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے تو پچھلے 12 مہینے کے گناہ آپ کے معاف ہیں. آپ کو واپڈا والے کہہ دیں, سوئی گیس کمپنی والے کہہ دیں کہ بھائی آپ کسی دن صبح فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر یہ کام کر لیں, ایک تسبیح پڑھ لیں استغفار کی, یا 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لیں, ہم آپ کے پچھلے 12 مہینے کے سارے بل معاف کر دیں گے. ہم کتنے خوش ہو جائیں گے اور کیسے اہتمام سے ہم یہ سارا کام کریں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم نے توبہ بھی کر لی اور روزہ بھی رکھ لیا. تو یہ کرنے کے کام ہیں 10 محرم کے.